بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے اس رات کے بارے میں جب ساری کائنات میں نور پھیل گیا تھا، جب فرشتے زمین پر اتر آئے تھے، جب رحمتوں کا دروازہ کھل گیا تھا؟ وہ رات جب آمینہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں وہ نور آیا جس کے آنے سے جہان روشن ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس نورانی کہانی کی شروعات ناظرین اس وقت سے ہوتی ہے جب حضرت عبداللہ بن عبد المطلب اور بی بی آمینہ بنت وہب کا مقدس نکاح ہوا۔ یہ نکاح صرف دو لوگوں کا ملن نہیں تھا، بلکہ دو روحوں کا وہ سفر تھا جو نبوت کے نور کو آگے بڑھانے والا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب جو مکہ کے حسین، صبر والے اور نیک اخلاق والے نوجوان تھے، اور بی بی آمینہ جو قریش کے سب سے شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، پاک دامن، حیا والی اور اپنے زمانے کی سب سے افضل عورت۔ جب ان دونوں کا نکاح ہوا تو پورا مکہ اس نکاح کی برکت سے مہک اٹھا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت سے آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے میں ایک نور چمکنے لگا تھا، اور وہی نور تھا جو آگے چل کر ساری کائنات کو روشن کرنے والا تھا۔ ناظرین، آئیے چلیے اس وقت میں جب یہ الہی محبت اور رحمت کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہ داستان شروع ہوتی ہے مدینہ سے، جہاں رہتی تھی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک پاک صاف، سچی اور پرسکون لڑکی۔ ان کے والد کا نام تھا وہب، جو قریش کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک رات انہوں نے خواب میں ایک نورانی بزرگ کو دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے، اے وہب، تو خوش نصیب ہے، تیری اولاد میں وہ لڑکی ہوگی جس کے پیٹ سے وہ شخص تشریف لائیں گے جو ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئیں گے۔ صبح اٹھے تو دل میں نور بھر گیا۔ پھر کچھ مہینوں بعد ان کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رکھا گیا آمینہ۔ پہلی بار عرب کی زمین پر کسی لڑکی کا نام آمینہ رکھا گیا تھا، وہ نام جو امن کا مطلب رکھتا ہے، اور وہی نام آگے چل کر رحمت العالمین کی والدہ بنی۔ ننھی آمینہ بہت سچی تھی۔ ایک دن انہیں راستے میں ایک سونے کا سکہ ملا۔ سہیلی بولی، چلو اس سے کھلونے خرید لیتے ہیں، مگر آمینہ نے کہا، نہیں، میں اسے اس کے اصلی مالک کو لوٹاؤں گی۔ بس یہی تھی آمینہ کی سچائی، ایمانداری اور امانت کی مثال۔ وہ وقت گزرا، آمینہ جوان ہوئی۔ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، جب میں کسی ویران جگہ پر جاتی ہوں تو مجھے آوازیں سنائی دیتی ہے۔ کوئی کہتا ہے، اے عبداللہ کی بیوی آمینہ، تم پر سلام۔ وہب نے تسلی دی، شاید یہی اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی۔ پھر وہ دن آیا جب عبداللہ بن عبد المطلب کی بارات آئی۔
سارا مکہ خوشیوں میں ڈوبا تھا۔ آمینہ کا نکاح عبداللہ سے ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت بن گئے۔ کتنی پیاری جوڑی تھی۔ دونوں خوبصورتی اور سادگی میں بے مثال۔ لیکن ناظرین، خوشیوں کا وہ وقت زیادہ دیر نہ رہا۔ شادی کے کچھ مہینوں بعد عبداللہ تجارت کے سلسلے میں مدینہ گئے، جہاں وہ بیمار پڑ گئے اور 25 سال کی عمر میں ہی اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ حضرت آمینہ اس وقت حاملہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹ میں تھے، یعنی وہ یتیم پیدا ہونے والے تھے۔ عبداللہ کی موت کے بعد آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کئی عجیب خواب دیکھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ان کے پیٹ سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ انہوں نے فرشتوں کی آواز سنی، اے آمینہ، تیرے پیٹ میں وہ نور ہے جو ساری کائنات کو روشن کر دے گا۔ 570 عیسوی 12 ربیع الاول کی وہ مقدس رات آسمان جھک آیا تھا۔ فرشتے قطار میں تھے۔ کعبہ کے بت خانے خود جھک گئے تھے۔ آمینہ کے گھر میں اس رات نور برس رہا تھا۔ دیواروں سے خوشبو آ رہی تھی۔ دروازے خود کھل رہے تھے۔ آمینہ نے دیکھا 3 عورتیں ان کے پاس ہیں۔ ایک بولی، میں حاضرہ ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی۔ دوسری بولی، میں آسیہ ہوں، فرعون کی بیوی۔ تیسری بولی، میں مریم ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ انہوں نے کہا، اے آمینہ، تو پریشان مت ہو، آج تو اس بچے کی والدہ بننے جا رہی ہے جو ساری کائنات کا سردار ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر وہ لمحہ آیا۔ فجر کا وقت قریب تھا۔ آسمان کے تارے جیسے جھکنے لگے اور تبھی آمینہ کی گود میں وہ نور اتر آیا۔ وہ نور جو نبیوں کا سردار تھا، وہ نور جو رحمت العالمین تھا، وہ نور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ پورے مکہ میں خوشبو پھیل گئی۔ فرشتوں نے سلام کیا۔ آمینہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، خوشی کے، سکون کے، کیونکہ ان کی گود میں اب وہ تھے جن کی یاد میں آج ہر دل دھڑکتا ہے۔ پھوپھی صفیہ دوڑتی ہوئی عبد المطلب کے پاس پہنچی۔ مبارک ہو، آپ کے گھر میں ایک چاند پیدا ہوا ہے۔ عبد المطلب دوڑتے ہوئے آئے، گود میں لیا اس بچے کو اور کہا، یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ رحمت ہے۔ آمینہ بولی، میں نے خواب میں سنا تھا اس کا نام محمد رکھنا، اور پھر انہوں نے نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی یہ نام لیا گیا، آسمان سے آواز آئی، سلام ہو اس پر جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا۔ کچھ دنوں بعد جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دودھ پلانے کے لیے مکہ آئی تو کسی نے اس یتیم بچے کو اپنانے کی ہمت نہیں کی، مگر حلیمہ نے کہا، میں لوں گی، اس بچے کو میں دودھ پلاؤں گی۔ اور جیسے ہی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، ان کا سوکھا ہونٹ دودھ دینے لگا، ان کا گھر برکتوں سے بھر گیا، ان کا کنواں پانی سے لبلبا ہو گیا، کیونکہ وہ اب صرف کوئی بچہ نہیں تھا، وہ نور تھا
جس کی آمد پر ساری کائنات جھوم اٹھی تھی۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ رات جب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ وہ رات جس نے اندھیروں کو مٹا دیا، وہ رات جس نے انسانیت کو روشنی دی۔ آؤ ہم سب ایک دعا کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس امت میں شامل کر دے جن پر وہ محشر کے دن مسکرائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ روحانی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور ہمارے چینل عرشیہ تہجد لور کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو اور بھی دل کو چھو لینے والی ایمان افروز کہانیاں سناتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔